آپ محسوس ہونے جا رہے ہیں جسٹ کلک کی نئی ویڈیو سے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر بیل کے نشان کو ضرور دبائیں۔ آج سے ہزاروں سال قبل اس دنیا میں ایک شخصیت گزری ہے کہ جن کی عقل مندی اور دانائی کی بدولت اللہ پاک نے ان کے نام پر قرآن مجید میں ایک سورت نازل فرمائی اور ان کا نام رہتی دنیا تک کے لیے امر کر دیا۔ یہاں بات ہو رہی ہے حضرت حکیم لقمان کی۔ یہ بات واضح نہیں کہ وہ نبی تھے یا نہیں، لیکن وہ ایک بہت ہی عقل مند انسان تھے۔ بہت سی حکایات حکیم لقمان کے نام سے منسوب ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حکمت یعنی میڈیکل سائنس کی معراج پر فائز تھے۔ دنیا میں ایسا کوئی روگ موجود نہ تھا جس کا علاج حکیم لقمان کے پاس موجود نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ اتنی حکمتوں اور دانائی آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ تو اس بارے میں بھی ایک روایت موجود ہے جس کے مطابق حکیم لقمان ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے۔ اسی دوران ان کے پاس ایک فرشتے کی آمد ہوئی۔ فرشتے نے حکیم لقمان سے کہا کہ اللہ پاک آپ کو ان دو میں سے ایک تحفے سے نوازنا چاہتے ہیں، پہلا حکمت و عقل مندی اور دوسرا دولت و بادشاہت۔ حکیم لقمان نے حکمت و عقل مندی کو چنا۔ پھر جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے محسوس کیا کہ آپ کی حواس یعنی سینسز اور آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بہت تیز ہو چکی تھی۔ آپ کی قدرت سے ہم آہنگی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ آپ اپنے ارد گرد موجود پیڑ پودوں اور جڑی بوٹیوں کو دیکھ کر ان کے فوائد اور ان کے نقصانات سے بخوبی آگاہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ پیڑ پودے اور جڑی بوٹیاں آپ سے کلام کرتے اور آپ کو بتاتے کہ ہم فلاں مرض کی دوا ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ غلامی میں گزارا تھا۔ یوں تو بحیثیت غلام آپ کی کئی واقعات مشہور ہیں، لیکن ایک واقعہ ان سب میں نمایاں ہے۔ آپ کے مالک نے آپ کو ایک دمبا دیا اور حکم دیا کہ اسے ذبح کر کے اس کے بدترین حصے میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت لقمان تھوڑی دیر بعد اس کا دل اور اس کی زبان لے کر اپنے مالک کے پاس حاضر ہوئے۔ کچھ دن بعد آپ کے مالک نے ایک اور دمبا آپ کے حوالے کیا اور اس مرتبہ حکم دیا کہ اس کو ذبح کر کے اس کے بہترین حصے میرے پاس لاؤ۔ حضرت لقمان تھوڑی دیر بعد حاضر ہوئے اور اس مرتبہ بھی آپ کے ہاتھ میں دل اور زبان تھے۔ آپ کے مالک نے آپ سے کہا کہ اے لقمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں پہلے بدترین تھیں وہ بہترین ہیں؟ حضرت لقمان نے جواب دیا کہ اگر ان چیزوں کے مالک میں خلوص اور بھلائی ہو تو یہ چیزیں یعنی زبان اور دل بہترین چیزیں ہیں، اور اگر ان کے مالک پر بغض اور کینہ کا غلبہ ہو تو یہی چیزیں بدترین ثابت ہوتی ہیں۔ یہ باتیں سن کر آپ کے مالک کے دل میں آپ کا رتبہ اور احترام بہت زیادہ بڑھ گیا۔ مورخ حکیم لقمان کا نسب نامہ اس طرح بیان کرتے ہیں: لقمان بن باور بن باہور بن تارخ۔ یہ وہی تارخ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں۔ مورخ کے مطابق آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ حضرت لقمان نے 1000 سال کی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی آپ نے دیکھا، اور آپ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں بھی رہے۔ آپ بنی اسرائیل کے مفتی بھی رہ چکے تھے۔ تو یہ تھی وہ معلومات جو حضرت لقمان کے بارے میں ہمیں اسلامی تاریخ سے معلوم ہوتی ہیں۔ اب ہم حکیم لقمان کو انٹرنیشنل ہسٹری میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف روایات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت لقمان حبشی نسل سے تھے اور نوبیا کے باشندے تھے، جو مصر اور سوڈان کی سرحدوں پر واقع ہے۔ حفظ الرحمان سیوہاروی قصاص القرآن میں حضرت لقمان کا زمانہ 3000 سال قبل مسیح تحریر کرتے ہیں۔ اگر ہم 3000 سال قبل مسیح کے دور میں نوبیا کے خطے میں اس عظیم شخصیت کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں اس دور میں ایک برگزیدہ اور صاحب حکمت ہستی کی نشاندہی ملتی ہے، جنہیں حکمت و دانائی میں شہرت حاصل تھی اور انہیں بابائے طب بھی کہا جاتا تھا۔ یہ شخصیت مصر اور نوبیا کے مشہور مفکر اور موجد امہوتپ کی ہے۔ امہوتپ کا دور 2980 سے 2644 قبل مسیح کا ہے۔ امہوتپ مصر کے فرعون زوسر کے وزیر اعظم اور مشیر خاص تھے۔ مصر میں آپ کا عہدہ وزیر ہیلوپولس کی عبادت گاہ میں سب سے بڑے پیشوا کا تھا۔
اس کے ساتھ آپ بلائی مصر یعنی نوبیا کے حاکم بھی تھے۔ مغربی مورخین کے الفاظ میں امہوتب ایک عام سے آدمی تھے، مگر خدا تعالیٰ نے انہیں زبردست صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اس نیچرل ٹیلنٹ کو انہوں نے مخلوق کی فلاح کے لیے استعمال کیا۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ سکارا کے مقام پر دنیا کا سب سے پہلا زینے دار اہرام یعنی اسٹیپ پیرامڈ کی تعمیر ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کو امہوتب کے کئی ایک مجسمے بھی ملے جو اپنے ہاتھوں میں ایک پائپرس کے کاغذ کا ٹکڑا لیے ہوئے ہیں۔ امہوتب ہر فن مولا کہلائے جاتے تھے۔ یہ کوئی کہاوت یا ضرب المثل نہیں تھی، بلکہ وہ واقعی ہر کام میں ماہر تھے۔ ان کی شہرت سے متاثر ہو کر اہل یونان نے بھی ان کو ایسکلیپیوس یعنی طب کا دیوتا کہا، اور تاریخ دان سمجھتے ہیں کہ یہی امہوتب عرب میں لقمان کے نام سے طب کے بابائے آدم کہلاتے تھے۔ قدیم زمانوں کے ماہرین کے مطابق لقمان اور امہوتب دونوں لفظوں کے لغوی معنی ایک ہی ہیں، یعنی امن میں آنا۔ دونوں شخصیات کا دور بھی 3000 سال قبل مسیح کا ہے۔ ماہرین کے مطابق امہوتب اور لقمان ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ آپ کی قبر مبارک سرفند میں ہے جو رم اللہ یعنی فلسطین کے قریب ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں کیجیے۔